ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ فرمایا اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کیوں چاہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے حقیقی شکر گزار بنے رہو اور سچا ایمان تمہارے اندر رہے تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارے شکر کا قدردان اور تمہارے شکر کی حقیقت سے واقف۔ احباب محترم، شکر اللہ تعالیٰ کا ایسا عطا کردہ جامع لفظ ہے جو پوری زندگی کو بلکہ پورے دین کو گھیر لیتا ہے، احاطہ کرتا ہے، اتنا کمپریہنسو ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پورے دین کو تعبیر کر دیا شکر سے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، جو چاہے شکر اختیار کرے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہاں شکر پورا اسلام آ گیا۔ اس لیے یہ شکر انسان کے ایمان کی غذا ہے۔ اگر شکر کم ہو رہا ہے، بے شک عبادتیں بڑھتی جائیں، آپ کا ایمان اللہ کے ہاں کمزور ہے، ناتواں ہے، آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو اندر سے بڑھانا، ما یفعل اللہ کے اندر بھی اللہ کا کیا ایک چھپا ہوا انسان سے محبت کا احساس ہے اور ایک ہارٹ ٹچنگ انداز ہے، دل کو چھو لینے والا کہ بھی تمہیں تو میں نے کن سے نہیں پیدا کیا تھا، خلق تو بھی ادیہ، تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تمہیں جہنم میں جھونکتے وقت سب سے زیادہ دکھ تو اللہ کو ہوگا، مجھے ضرورت کیا ہے، تم بس دو کام کرو، ایمان لے آئے ہو، اس کے بعد شکر کبھی نہ چھوڑو، اللہ کا وعدہ ہے جہنم میں نہیں تمہیں لے جائے گا۔ اللہ، اور پھر یہ شکر زندگی کے پورے معنوں پر محیط ہے کہ جو بھی اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا یا اس کے حقیقی مقصد کے مطابق استعمال کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ آنکھیں ہیں تو یہ غلط جگہ پر نہ جائے، دماغ ہے تو یہ دوسروں کی سازشوں میں اس کی صلاحیتیں استعمال نہ ہو، قلم کی طاقت ہے تو آپ کے کالمز نہ بکیں، آپ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اقتدار کے آپ کی وفاداریاں تبدیل نہ ہوں، تو یہ شکر ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان اور مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا فرمایا، شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو فلاں اتنی نعمتیں دیں کہ ایک سانس کے ساتھ 20 سسٹم متحرک ہے، ایک پلک جھپکتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ موجودہ دور کا ایک بڑا آدمی جو مر گیا، وہ ہل نہیں سکتا تھا، پلک جھپکتا تھا، اور وہ بھی اس کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اتنا بڑا فلسفی تھا، اور اس سے اس نے کتابیں لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، اس لیے شکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو شکر کے مقابلے میں کہیں اللہ شکر کو ذکر سے بھی تعبیر کرتا ہے، تو ذکر کے متعلق بھی فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی ایک اس کا انداز یہ ہے کہ اس کا شکر سب سے بڑھ کر کرو۔ پھر جب اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر بن مانگے مجھے دیا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا وہاں سے مجھے نکالا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا جب ماں کے پیٹوں سے نکلے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، تمہیں سمجھ عطا فرمائی، تمہیں دل عطا فرمایا، افسوس کہ پھر تم پھر بھی نہ شکرے ہو، بہت کم ہیں جو تم میں شکر گزار ہیں۔ اس لیے ہر وقت شکر کی کیفیت طاری رہے، اور زبان کا شکر نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ سب سے چھوٹا شکر ہے، سب سے چھوٹا شکر ہے۔ اندر سے احساس پھوٹے کہ اللہ تیری نعمتیں ایسی ہیں کہ میں ان کے قابل ہوں ہی نہیں، تو نے عطا فرمائی اور اپنے کرم سے عطا فرمائی، استحقاق نہیں تھا پھر بھی تو نے عطا فرمائی، اور ابھی تک ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے، ہماری عزتوں کی نگہبانی کی ہے، ہمارا ظاہری امیج جو ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوا، لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ، جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا تھا، میرا جو محدود سا اشعار کا مطالعہ ہے، اس پائے کا کوئی شعر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو شکر ہی کا ایک انداز ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ اللہ کا احساس ہو پھر بھی شکر اندر سے پھوٹتا ہے کہ اللہ تو نے مہلت دی، مجھے بھرم رکھا، میرا پردہ رکھا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو لازیدنکم، میں تمہیں دوں گا نہیں، میں تمہیں ضرور ضرور دوں گا، تاکید کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، کہ تمہیں ضرور دوں گا۔ اگر ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے ہمارے اندر سے شکر ختم ہو گیا، شکر کے تقاضے ہم نے نہیں نبھائے، ہم سے الفت کے تقاضے نبھائے نہیں گئے۔ اللہ کا تو عنایت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، تب بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو کمی ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ کبھی یہ شکر بلندی درجات کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب اور نصیب ہو جائے۔ اس کی وضاحت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب کی تنہائیوں میں عبادت کرتے تھے، اور وہ عبادت رونے والی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ تنہائی کی عبادت بھی ضروری ہے، اس میں کیفیت کا طاری ہونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ سے محبت اور قربت کا ایک انداز ہے۔ اور جو اس سیرت کو اختیار کرتا ہے اس کا دل اگر نرم نہیں ہے تو پھر آنسو نہیں نکلتے۔ دل کا سخت ہو جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، زبان کو بھی نرم فرمائے اور دلوں کو بھی نرم فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بخشے بخشائے ہیں، امام المعصومین ہیں، امام الانبیاء ہیں، پھر آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں گویا کہ ہانڈی ابل رہی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ، یہاں گناہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، یہاں قرب الہی کے معنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینے کے معنی میں شکر ہے۔ یہ شکر ہم بچوں کو سکھائیں، ہم بڑوں کو سکھائیں۔ ہمارے ہاں ذرا سی کوئی کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی بریک آ جائے، کوئی تنخواہ نہ ملے، کوئی اور چیز ہو جائے، تو گھر کے اندر سے جی ابو جی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہمیں دکھایا ہی نہیں، ہمیں ملا ہی کچھ نہیں۔ ہماری خواتین ہیں تو وہ ناشکری میں سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اسی کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ خواتین زیادہ ناشکری، حالانکہ سب سے زیادہ محنت کرنے والی، محبت کرنے والی، گھروں کو کرنے والی، نسلوں کو پالنے والی، تو وہ اپنے اندر شکر گزاری کو بہت زیادہ کر دیں۔ اور ایک شکر گزاری بندوں کی بھی ہوتی ہے، ان کے احسان کا اعتراف کرنا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ 40-50 سال کی رفاقت ہوتی ہے بیوی سے، جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے ملا ہی کیا ہے، 2 چیتھڑے اور 2 ٹھیکرے۔ چیتھڑے کا معنی چند کپڑے اور ٹھیکرے کا معنی یہ برتن کراکریز وغیرہ۔ اس طرح نہیں، اس طرح نہ شکر۔ اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہر چیز پر شکر۔ یورپین تہذیب میں بہت سی کمیاں کمزوریاں ہیں، لیکن وہ قدم قدم پر تھینک یو۔ یہ ہم بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے ہاں تو کسی کو کوئی ہدیہ بھی دو تو ویسے دیکھتا ہے، سلام بھی کرو تو مسکرانا، یعنی ایک چہرے کے اندر ایک بشاشت ہو کہ جناب ہم آپ کا شکر قبول کر رہے ہیں، تھینک یو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر معاشرے کے اندر کمی آ گئی ہے۔ لیڈرشپ بھی ہماری ایسے ہوتی ہے جیسے ابوسن قب تریرا، کہ بھی کھا جائے گا یہ بندہ، تو مسکراتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا کان یتبسم ضاحکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر متبسم رہا کرتے تھے، ہمارے چہرے مسکراہٹوں سے خالی ہو گئے۔ جب شکر کا بیج اندر پھوٹتا ہے تو اللہ سے بھی محبت، بندوں سے بھی محبت، اپنے فرض کا احساس، اپنے دائرہ کار کا احساس، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔